الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید فی موضع آخر ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرء علی دین خلیلہ۔ ہر قسم کی تعریفات، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا، تمام کے تمام اچھے کلمات اور اچھی باتیں صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو اکیلا ہے، تنہا ہے، پوری کائنات کو بنانے والا اور تنہا پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا، ہر چھوٹے بڑے کم زیادہ نفع نقصان کا حقیقی مالک ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالی جس نے ہماری آپ کی ہدایت کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی رسول بنا کر کے اس دنیا فانی کے اندر مبعوث فرمایا، اللہ تبارک و تعالی اپنی لاتعداد رحمت نازل فرمائے سارے ہی انبیاء اکرام پر، بالخصوص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب پر، اور قیامت تک آپ کی پیروی کرنے والے تمام مومنین پر، آمین۔ حاضرین جمعہ، سب سے پیاری بات اللہ تبارک و تعالی کی بات یعنی قرآن مجید ہے، اور سب سے بہترین طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یعنی احادیث ہیں۔ ہم تمام کو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے اور اس کا خوف رکھتے ہوئے، اچھے اعمال میں اس سے امیدیں رکھتے ہوئے، نیکی کا بدلہ اور اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں جو باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں اللہ کی مدد اور اس کی توفیق سے انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائیں گی، وہ ایسی باتیں ہیں کہ جن باتوں کو اگر کوئی انسان چاہے وہ اسلام کا ماننے والا ہو
یا اسلام کے علاوہ دیگر ادیان و مذاہب کا ماننے والا ہو، ان اعمال کو، ان امور کو اختیار کرنے کی وجہ سے گمراہی کے دروازوں پر، گمراہی کے راستوں پر چل پڑتا ہے اور صحیح عقیدے، ایمان و عمل سے دور ہو جاتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہیں کہ دین سے دور کرنے والے امور وہ کون سے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان دین کے قریب نہیں آتا، ہدایت کو اختیار نہیں کرتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات، جو انسان گمراہی کے راستوں پر جاتا ہے اور دین سے دور ہوتا ہے، صحیح عقیدے کو، ایمان کو، صحیح اعمال کو، اچھے اخلاق اور معاملات کو چھوڑ دیتا ہے، وہ ہے نفس پرستی، جس کو عربی میں کہتے ہیں اتباع شہوات، خواہشات کی پیروی، نفس کی پرستش۔ اس وجہ سے انسان ایمان کے، ہدایت کے، اچھے اخلاق کے، نیک اعمال کے قریب نہیں آتا، بلکہ ان چیزوں سے بہت دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، غور سے سنیے گا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ یاد رکھو اللہ کے بندو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، مرد و خواتین، قرآن کہتا ہے وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، اپنی نفس کی پیروی نہ کرنا، خواہشات کے پیچھے نہ چلنا، خواہشات کے پیچھے نہ پڑنا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہ نفسانی خواہشات، یہ نفس پرستی تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے گی، اللہ کے دین سے دور کر دے گی، اللہ کی شریعت سے دور کر دے گی، ہدایت سے دور کر دے گی، صحیح ایمان و عقیدے سے دور کر دے گی، اچھے اخلاق و معاملات سے، نیک اعمال سے یہ نفس پرستی تمہیں دور کر دے گی، گمراہی کے راستوں پر لے جا کر کے تمہیں چھوڑ دے گی۔ فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور یاد رکھو جس نے نفس پرستی کی اور اس کے نفس نے اسے صحیح ایمان و عقیدے سے، نیک اعمال سے، اچھے اخلاق سے دور کر دیا، تو سن لو ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید، اور جو لوگ اپنی نفس پرستی کی وجہ سے اللہ کے راستے سے دور ہو گئے، صحیح عقیدے، ایمان سے، اچھے اعمال و اخلاق سے دور ہو گئے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بڑا سخت عذاب ہے، لہم عذاب شدید۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ بما نسوا یوم الحساب، یہ نفس پرست لوگ اب ان کے وہم و گمان میں، ان کے خیال میں، دل و دماغ میں آخرت کا تصور، آخرت میں حساب دہی کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ وہ یہ سوچتے ہیں کیا ہوگا، کیا ہوگا ہمارے ساتھ میں؟ کچھ نہیں ہوگا، یہ زندگی ہے 4 دن کی، جس طریقے سے چاہو گزارنا چاہو گزار لو۔ تو یہ نفس پرست لوگ آخرت سے غافل ہو جاتے ہیں، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی سزاؤں سے، اللہ کے غیظ و غضب سے، اللہ کی لعنت اور پھٹکار سے یہ بے خبر ہو جاتے ہیں، یہ احساس ان کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے۔ فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ اکبر۔ یہ نفس پرستی تمہیں اللہ کے راستے سے دور کر دے گی۔ آج بہت سے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، ترجمہ بھی پڑھتے ہیں، تفسیر بھی پڑھتے ہیں، قرآن کے درس بھی سنتے ہیں، لیکن نفس پرستی اتنی زیادہ ہے کہ صحیح عقیدے کو اپنانے کے لیے تیار نہیں، شرک کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، بدعت و خرافات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، معاشرے میں پائے جانے والے، خاندان میں پائے جانے والے رسم و رواج اور بد عقیدگی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ نفس کی پرستی سے ہی ہے جو ان کو آمادہ نہیں کر رہی ہے چھوڑنے کے لیے، ہدایت کو قبول کرنے پر ان کو بھار نہیں رہی ہے۔
اللہ اکبر، کتنی بڑی بات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ مزید اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ، اس انسان سے بڑا گمراہ کون ہوگا دنیا کے اندر؟ دنیا کے اندر اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا؟ ممن اتبع ہواہ، جو اپنی نفس کی پرستش کرتا ہے، اپنی نفس کی ہر خواہش کو پورا کرتا ہے۔ یاد رکھیے، انسان، دین اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ایک انسان فقط اللہ کا بندہ ہے، وہ کسی انسان کا بندہ نہیں، وہ نفس کا بندہ نہیں، وہ اپنے باپ کا بندہ نہیں، وہ اپنے قبیلے کنبے کا بندہ نہیں، اپنے خاندان کا بندہ نہیں۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اسلام یہ ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں اپنی زندگی گزارے، وہ یہ دیکھے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اس پر عمل کرے، اور جن چیزوں سے روکا گیا اس سے رکنے کی کوشش کرے، رک جائے۔ وہ اپنے دل کی بات نہ مانے، وہ اپنی عقل کی بات نہ مانے، وہ یہ دیکھے اللہ اور اس کے رسول کا فرمان اس معاملے میں کیا ہے۔ میں جو کرنے جا رہا ہوں، میں جو کہنے جا رہا ہوں، میں اپنا ہاتھ اٹھانے جا رہا ہوں، اپنا قدم اٹھانے جا رہا ہوں، اپنی زبان کھولنے جا رہا ہوں، جو فیصلہ کرنے جا رہا ہوں، اس میں اللہ اور اس کے رسول کا فرمان کیا ہے وہ یہ دیکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا جو اپنی نفس پرستی کی وجہ سے گمراہ ہو گئے۔ جو گمراہ ہوتا ہے انسان تو پر کیا کرتا ہے؟ ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ آپ نے اس بدبخت کو دیکھا، بد نصیب کو دیکھا، جس نے اپنے ہی نفس کو اپنا معبود بنا لیا، اپنا الہ بنا لیا، اپنا رب بنا لیا، کہ اس کا نفس اسے جو کہتا ہے کرتا ہے۔ حلال کھا تو حلال کھاتا ہے، حرام کھا تو حرام کھاتا ہے، حلال کر تو حلال کرتا ہے، حرام کر حرام خوری کر تو حرام خوری کرتا ہے۔ وہ اپنے نفس کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے۔ ایسے گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ پھر اپنے ہی نفس کو اپنا معبود بناتے ہیں، اور جو اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لے اپنے حقیقی رب کو چھوڑ کر کے، تو شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے اس کو بھی سنیے۔ میرے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی تکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی بھی آدمی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو، اپنی نفس پرستی کو میری لائی ہوئی شریعت کے پیچھے نہ کر دے، میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ کر دے، تب تک وہ مومن نہیں ہوگا، کیونکہ گمراہ ہو چکا ہے۔ نفس کی پرستش کی وجہ سے گمراہ ہو گیا، اس نے اپنے نفس کو معبود بنا لیا۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آج مسلمانوں کی بد عقیدگی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ کہ سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد، پڑھنے کے بعد، دیکھنے کے بعد بھی اپنی بد عقیدگیوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اپنے برے اعمال کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اپنی بد اخلاقیوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، شرک اور خرافات والے معاملات کو، رسم و رواج والے معاملات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن حدیث کہتا ہے، ہمارا نفس نہیں کہتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آج معاشرے میں غلطیوں کی، بگاڑ کی، فتنے اور فساد کی، برائیوں کی، دین سے دوری کی ایک بہت بڑی وجہ یہی ہے، نفس پرستی۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے اس نفس پرستی کو اپنے قدموں کے تلے روند دیا تھا، اپنے آپ کو قربان کر دیا تھا اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے آگے۔ اللہ اکبر۔ یہ رہی پہلی چیز۔ اور دوسری چیز جس سے انسان دین سے دور ہوتا ہے، بہت بڑی ضرورت ہے اور بہت احساس رکھنے کی بات ہے، وہ ہے غلط دوستی۔ آج غلط دوستیوں کی وجہ سے ایک انسان زانی بھی بن رہا ہے،
زناکاری کر رہا ہے، بدکاری کر رہا ہے، غلط دوستیوں کی وجہ سے وہ شرابی بن رہا ہے، غلط دوستیوں کی وجہ سے جوا کھیل رہا ہے، سٹا لگا رہا ہے، کیرم میں گھنٹوں گھنٹے گزار رہا ہے، غلط دوستیوں کی وجہ سے غلط فلم بینی کر رہا ہے، میوزک کا شوقین بن رہا ہے، وہ لڑکی بازیوں کا شوقین بن رہا ہے، کئی قسم کی غلطیاں اس کے اندر آ رہی ہیں، بہت ساری خرافاتیں اور بد اخلاقیاں اس کے اندر آ رہی ہیں، غلط دوستی کی وجہ سے، غلط یاری کی وجہ سے، غلط سنگت کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے ہی لوگوں کے بارے میں بیان فرماتا ہے، یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، ان ظالموں کے سامنے پروانہ ہوگا، ان کا نتیجہ ہوگا، اعمال نامہ بکھرا ہوا ہوگا، وہ اپنے اعمال نامے کو اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہوں گے، اور صرف دیکھ رہے نہیں ہوں گے، مارے غصے کے اور مارے غم اور افسوس کے وہ اپنے ہی ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے چبا رہے ہوں گے، اور ان کو احساس نہیں ہوگا کہ وہ اپنے دانتوں سے کیا کر رہے ہیں، اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھوں کو چبا رہے ہوں گے، اور یہ افسوس کر کے یہ کہہ رہے ہوں گے، ہائے افسوس، ہائے افسوس، دنیا میں ہم نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے اصحاب کو، دیندار لوگوں کو اپنا دوست کیوں نہیں بنایا ہم نے؟ کیوں ایسے ایرے غیروں کو، نتو خیروں کو، دین سے دور لوگوں کو، بد اخلاق لوگوں کو، بد کردار لوگوں کو، بے نمازیوں کو ہم نے اپنا دوست کیوں بنا لیا؟ اللہ اکبر، افسوس کر رہے ہوں گے، لیکن وہ افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بہت بڑا احساس لینے کی ضرورت ہے، اپنا دوست انتخاب کرتے ہوئے بہت زیادہ سوچنے اور غور فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہی دوستی ہماری دنیا اور آخرت برباد کرنے والی ہے، اور یہی دوستی ہماری دنیا اور آخرت کو سنوارنے والی بھی ہے۔ صحیح دوست مل جائے، دنیا بھی سنور گئی، آخرت بھی سنور گئی، اور بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو نیک اور صالح دوست مل جائیں۔ قرآن مجید نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو، اے لوگو، اللہ سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو، اور نیک لوگوں کے ساتھ میں ہو جاؤ، اچھے لوگوں کی سنگت اختیار کرو، اچھے لوگوں کی دوستی اپناؤ۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ کیوں اچھے لوگوں کے ساتھ میں ہونا ہے؟ اللہ کی نظر میں بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بھی، اور دنیا والوں کی نظر میں بھی، المرء علی دین خلیلہ، انسان اس کے دوست کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، اس کی سنگت کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، اس کی مینٹلٹی کیا ہے، کس ذہن کا ہے، کس ذہنیت کا ہے، اس کا علمی معیار کیا ہے، اس کے گھر کی تربیت و تعلیم کیا ہے، کتنا ایجوکیٹ ہے یہ، کتنا ہوشیار ہے یہ، کتنا بے وقوف ہے یہ، کتنا کم ظرف ہے یہ اندازہ لگتا ہے دوست کے اختیار کی وجہ سے، دوست کے انتخاب کی وجہ سے، کیونکہ جس ذہن کا انسان ہوگا وہ اسی ذہن کے دوست اختیار کرے گا۔ خراب ذہنیت رکھنے والا، بری ذہنیت رکھنے والا، وہ برے لوگوں کا ہی انتخاب کرے گا، اور اچھی تربیت پانے والا، اچھی تعلیم پانے والا، اچھے جذبات رکھنے والا، اچھے طور طریقے رکھنے والا اچھے دوستوں کا انتخاب کرے گا۔ المرء علی دین خلیلہ۔ اللہ اکبر۔ اتنا ہی نہیں، سنیے اور اس پیغام کو اپنے دل و دماغ میں رکھیے، المرء مع من احب۔ کل قیامت کا دن ہوگا، جو چور ہوں گے، شرابی ہوں گے، زانی ہوں گے، بد اخلاق ہوں گے، بے نمازی ہوں گے، وہ لوگ اپنے دوستوں کو لے کر کے الگ ہو جائیں گے، اور جو اچھے ہوں گے وہ اپنے دوستوں کو لے کر کے الگ ہو جائیں گے۔ المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرتا ہوگا، جیسے لوگوں سے دوستی کیا ہوگا، کل قیامت کے روز ان کی سب بندیاں الگ ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ چھٹتی ہو جائے گی، الگ شمار ہوگا ایسے لوگوں کا۔ کتنی بڑی بات شریعت اسلام نے ہمیں بتائی ہے۔ دوست کا انتخاب
ایک بہت بڑی ضرورت اور بہت بڑا احساس لے کر کے یہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج دوستیوں نے کتنے اچھے اچھے کاروباریوں کی زندگیوں کو برباد کر دیا۔ آج خراب دوستیوں نے اچھے تعلیم یافتہ ڈگری لیے ہوئے لوگوں کی زندگیوں کو برباد کر دیا۔ آج غلط دوستیوں نے پڑھے لکھے ماں باپ کو بے سہارا کر دیا۔ تڑپ رہے ماں باپ، پریشان ہے ماں باپ، کبھی شراب پی کر آتا ہے، کبھی پیسہ برباد کر کے آتا ہے، کبھی گھر کے زیور بیچتا ہے، کبھی گاڑی بیچتا ہے، کبھی کچھ اور کبھی کچھ، اور پیسہ نہیں ملنے پر نشے کا عادی ہے، جوئے کا عادی ہے، سٹے کا عادی ہے۔ پیسہ نہ ملنے پر ماں باپ کو مارا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے، مجبور۔ ایسے بھی ماں باپ ہیں، ایسی بھی ماں ہیں جو اپنی اولاد کی مانگ کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کے گھروں میں جا کر کے جھاڑو پوچھا کر رہی ہیں، دوسروں کے پاس جا کر ہاتھ پھیلا رہی ہیں، بھیک مانگ رہی ہیں اس شرابی کو، بد اخلاق کو پیسہ دینے کے لیے۔ یہ دوستی ہماری دنیا بھی برباد کرتی ہے اور آخرت بھی برباد کرتی ہے۔ سن لیجئے نوجوانوں، اور سن لیں وہ لوگ جو بڑی عمر کے بھی ہو گئے ہیں، اگر ہماری زندگی کے اندر بگاڑ ہے تو اس میں ہماری دوستی کا بہت بڑا دخل ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی، اپنی امت کے لوگوں کو راہ راست دکھانے کی کوشش کی کہ دیکھو، اگر ایک عطر بیچنے والے کی سنگت اختیار کرو گے، اگر اس نے تم کو عطر کی شیشی نہ بھی دی، عطر کا پھایا نہ بھی دیا، عطر نہ بھی لگایا، تو کم سے کم اس کی خوشبو تو تمہاری ناک تک پہنچے گی، اس کی خوشبو سے تم معطر ہو جاؤ گے، اچھی اچھی خوشبو تمہیں سونگنے کو ملیں گی۔ اور اگر تم نے خراب اور غلط دوستی اختیار کی تو سن لو، وہ تمہاری مثال ایسی ہے کہ ایک انسان لوہار کے پاس بیٹھے، اگرچہ وہ ہتھوڑا نہیں چلا رہا، گرم لوہے کو نہیں پیٹ رہا، لیکن کیونکہ اس کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے وہ لوہار جو ہتھوڑا چلا رہا ہے، لوہے کو پیٹ رہا ہے، اس کی وجہ سے جو چنگاریاں آ رہی ہیں تمہارے کپڑے کو جلا رہی ہیں، تمہارے دامن میں سوراخ کر رہی ہیں، چھید کر رہی ہیں۔ یہ غلط دوستی تمہارے عقیدے پر چھید کرتی ہے، تمہارے ایمان پر چھید کرتی ہے، تمہارے اچھے اخلاق پر چھید کرتی ہے، تمہارے صحیح عقیدے پر چھید کرتی ہے، تمہیں داغدار بنا دیتی ہے۔ یہ غلط سنگت ہے، تمہاری زندگیوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ غور و فکر کی ضرورت ہے، ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طریقے کے دوستوں کا انتخاب کرتے ہیں، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کس ذہن کے لوگ ہیں، ہم جن کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، اپنا وقت گزارتے ہیں، وہ کس ذہنیت کے حامل ہیں، کس عقیدے کے حامل ہیں، یہ دیکھنا پڑے گا۔ نمبر 3، وقت اجازت نہیں دے رہا، کافی چیزیں ہیں۔ نمبر 3، ہمیں دین سے دور کرنے والی تیسری اہم چیز علماء رہنماؤں کی پیروی ہے۔ ہم اپنے علماء کو خدا بنا لیے، ہم نے اپنے اماموں کو، خطیبوں کو رب بنا لیے کہ ان کے منہ سے جو بات نکل گئی حرف آخر، اب تم لاکھ قرآن پیش کرو، لاکھ حدیث پیش کرو، آثار صحابہ پیش کرو، سیرت پیش کرو، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں۔ ہمارے امام نے کہہ دیا، ہمارے مسجد کے خطیب نے کہہ دیا، ہمارے مسلک کے عالم نے کہہ دیا، اب ہمیں دنیا کے کسی کی بات سننے کی ضرورت نہیں۔ یہ معصوم آسمان سے ٹپکا ہوا ہے، یہ معصوم ہے۔ قرآن مجید نے ایسی لوگوں کے بارے میں کہا، ان احبارکم ورہبانکم اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے درویشوں کو، عبادت گزاروں کو، زاہدوں کو، عالموں کو رب بنا لیا ہے۔ رب کہتا ہے اٹھو تو ہم اٹھتے ہیں، رب کہتا ہے بیٹھ جاؤ تو ہم بیٹھتے ہیں، رب کہتا ہے یہ حلال تو ہم حلال مانتے ہیں، رب کہتا ہے حرام تو ہم حرام مانتے ہیں۔ لیکن انہوں نے اپنے عالموں کو رب بنا لیا، ان کے عالم حرام چیز کو حلال کہہ دیں یہ مان لیتے ہیں، حلال کو حرام کہہ دیں، حرام کو حلال کہہ دیں یہ مان لیتے ہیں بغیر کسی تردد کے۔ یہ مقام دے رکھا ہے انہوں نے اپنے عالموں کو۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں، غور سے سنیے اس حدیث کو، کنت امشی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں چل رہا تھا، سفر میں تھے ہم لوگ، کہیں جا رہے تھے،
فقال انی اخاف لغیر دجال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر، مجھے اپنی امت پر دجال سے بھی بڑے فتنے کا اندیشہ ہے۔ جس فتنے سے میں ڈرتا ہوں، جس کا مجھے اندیشہ ہے، وہ فتنہ دجال کے فتنے سے بھی بڑا ہے۔ اللہ اکبر، غور کرو ذرا، غور کیجئے، یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ مجھے اپنی امت کے اوپر دجال کے فتنے سے بھی بڑھ کر ڈر لگتا ہے۔ کہا اللہ کے رسول ما ھذا الذی اخوفک علی امتی کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا خوف ہے جو آپ کو اپنی امت کے بارے میں دجال سے بھی زیادہ ڈر لگتا ہے، پریشان ہوتے ہیں آپ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی، غور کیجیے آپ۔ فقال ائمۃ مضلین، گمراہ علماء، گمراہ علماء، گمراہ رہنما جو امت کے لوگوں کو گمراہی کے راستے پر لے جائیں، ان کے عقیدوں کو خراب کر دیں، ان کے ایمان کو خراب کر دیں، ان کے اعمال کو خراب کر دیں، ایسے ائمہ کے بارے میں مجھے دجال کے فتنے سے بھی ذرا ڈر ہے۔ اللہ اکبر۔ شریعت کے خلاف گمراہ علماؤں کی باتوں کو ماننا حرام ہے، یاد رکھیے اس بات کو۔ اس تعلق سے قرآن مجید کے اندر بہت سی باتیں ہیں۔ ان کثیرا من الاحبار والرحمان لا یاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، بہت سے علماء، عبادت گزار، زاہد، جن کے ظاہری پوشاک سے کو دیکھ کر کے انسان کہتا ہے کتنے بڑے عبادت گزار ہیں بھائی، کتنے بڑے عبادت گزار ہیں بھائی، ان سے بڑھ کر نیک کوئی ہو سکتا ہے؟ ظاہری پوشاک کو دیکھ کر کے، اللہ اکبر۔ لیکن گمراہ ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ائمۃ مضلین، گمراہ علماء، یہ بھی دین سے دور کرنے کا ہونے کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ یصدون و یصدون عن سبیل اللہ، یہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، غلط طریقے سے، غلط فتوے دے کر، غلط چیزیں بتا کر، کبھی کہتے ہیں ہمیں کشف ہوا، کبھی کہتے ہیں الہام ہوا، کبھی کہتے ہیں کچھ باتیں آئیں، غیب کے دعوے، مستقبل کی باتیں، غلط طریقے سے علاج، جھاڑ پھونک، دم، خواب کی تعبیریں غلط طریقے سے بتا دینا، علم نہیں پھر بھی بتا دینا، غلط طریقے سے عوام کے پیسے کو لوٹنا، کھانا، ان کو اپنا بنائے رکھنا، دوسروں کی مخالفت کرتے رہنا تاکہ یہ لوگ ہمارے اپنے بنے رہیں۔ ائمۃ مضلین۔ اسی طریقے سے اغلوں کی باتوں کو ماننا، جو گزر گئے، ہمارے باپ دادا، نانا نانی، جو گزر گئے، خاندان کے لوگ، قبیلے کے لوگ، کنبے کے لوگ، جن کی داستانیں ہم لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہے، ہمارے دادا ایسے تھے، ہمارے نانا ایسے تھے، انہوں نے یوں کیا، راتیں گزر جاتی ہیں ہماری داستانوں پر۔ یہی وہ لوگ ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے کی وجہ سے ایک انسان صحیح دین کو اختیار نہیں کرتا ہے۔ قرآن مجید نے کہا وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَانَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ، ہم نے ہر بستی میں ڈرانے والوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، لیکن وہاں کے لوگوں نے یہ کہا ارے کیا دین لے کر کے آئے ہو، کون سا عقیدہ بتاتے ہو، کس کی عبادت کے لیے طرف ہمیں بلاتے ہو، کون سے معاملات ہمیں سکھاتے ہو؟ اِنَّا وَجَدْنَا آبَانَا عَلَىٰ أُمَّةٍ، ہم نے تو اپنے باپ داداؤں کو ایک خاص طریقے پر پایا ہے، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ، اور ہم انہی کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، تمہاری باتوں کو نہیں ماننے والے ہم۔ آج بھی ہو رہا ہے نا، آپ لاکھ دلائل دیجئے، سمجھائیے، قرآن پڑھ کر کے بتائیے، حدیثیں بتائیے، لیکن سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بہت سی باتیں ہیں، ان میں سے ایک بات جو عام طور پر میں کہتا ہوں کہ جو لوگوں نے موضوع روایات پر
ضعیف احادیث پر عمل کیا، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ آج دین کی اتنی تحقیق اور اتنی صفائی ہو چکی ہے، چھٹائی ہو چکی ہے کہ آج کوئی عذر باقی نہیں ہے کہ ہم ضعیف حدیثوں پر عمل کریں۔ موضوع حدیث تو چھوڑ دیجئے، جو من گڑت حدیثیں ہیں، ساری چیزیں الگ الگ کر کے رکھ دی گئی ہیں۔ صحیح حدیثوں کا ذخیرہ، ضعیف حدیثوں کا ذخیرہ، موضوع من گڑت حدیثوں کا ذخیرہ، سب الگ الگ کر کے رکھ دی گئی ہیں۔ آج اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ ہم اور آپ صحیح دین پر عمل کریں، اور صحیح دین پر عمل کرنا آج ہمارے آپ کے لیے بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اور کوئی عذر بھی نہیں ہے۔ تو یہ اپنے باپ داداؤں کی باتوں کو ماننا، ان کے طور طریقوں کو نہ چھوڑنا گمراہی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ پانچویں چیز بتا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، امیروں لیڈروں کی بات ماننا۔ بڑے ہیں، پیسے والے ہیں، بستی کے بڑے ہیں، محلے کے بڑے ہیں، سرپنچ صاحب ہیں، فلاں ہیں، ادھیکش ہیں، اب وہ غلط عقیدے کی طرف بلائیں تو بھی ماننا، غلط بد اخلاقی کی طرف بلائیں تو بھی ماننا، نیک اعمال کو چھوڑنے کے لیے بولیں تو بھی ماننا۔ امیروں کی، لیڈروں کی باتوں کو ماننا، ان کے نقش قدم پر چلنا، اور ان کی بات اور ان کے دوستی اور ان کے تعلقات کی وجہ سے دین کو تج دینا، دین کی پرواہ نہ کرنا، یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے، بہت بڑی وجہ ہے دین سے غفلت اور دین سے دوری کی۔ اس کی تشریح میں نہ جاتے ہوئے، کیونکہ وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو 5 باتیں ہم نے دین سے دوری کے اسباب کے تعلق سے بیان کی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر سنجیدگی کے ساتھ سوچنے، غور فکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ان چیزوں سے بچنے اور دوسروں کو بھی بچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح ایمان و عقیدہ اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے اخلاق کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نیک اور صالح اعمال کا ہمیں پابند بنائے، ہر قسم کی بد عقیدگیوں سے، خرافاتوں سے، رسم و رواج سے، بدعات سے اللہ رب العالمین ہمیں اپنے آپ کو بچانے اور دوسروں کو بھی بچانے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہر اچھے اخلاق اور اچھے معاملات کو، اچھے اعمال کو، اعمال خیر کو، اخلاق حسنہ کو اللہ رب العالمین اپنانے کی اور دوسروں کو اس کی دعوت دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ تو ہمارے سامنے حق کو واضح کر دے اور ہم تمام کو اس حق پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ تو جو غلط ہے، جھوٹ ہے، باطل ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس سے بچنے اور دوسروں کو بھی اس سے بچانے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات ذکر حکیم انہ تعالی الجواد۔